اور آپ دھوکے میں اٹیک کر دیتے ہیں. یہ میرے خیال میں آپ یقین کر لیں، اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں نا، اس کی کوئی ڈیپتھ ہے نہ کوئی بیک ہے، وہ اکیلے نہیں لڑ سکتا، نہیں حملہ کر سکتا. ابھی جب اس نے اٹیک کیا تو یہ گرین سگنل ملا اس کو امریکہ کی اور یورپ کی طرف سے، تاکہ وہ اٹیک کرے اور بہانہ تلاش کرے، جنگ شروع کر دے. تو یہ انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اور عوام، ایران کے عوام کھڑے ہیں اس کے مقابلے میں. دیکھیں بہت سی چیزیں یہاں کے لوگ نہیں جانتے. میں چونکہ وہاں 20 سال پڑھا ہوں، ان کا سارا ڈیفنس سسٹم اپنا ہے، خود بنایا ہے. ان کے میزائل ان کے اپنے ہیں، ہر چیز ان کی اپنی ہے. ان سے یہ کوئی چیز امام خمینی کا، آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ ہے، کیمیکل ویپن بنانا حرام ہے، ہم نہیں بنائیں گے. ایٹم بم بنانا حرام ہے، ہم نہیں بنائیں گے. ڈیفنس اسٹریٹجی کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے ذریعے جنگ نہیں لڑی جاتی، ظلم کیا جاتا ہے اور بے گناہوں کو قتل عام کیا جاتا ہے، بچے عورتیں مار دی جاتے ہیں، انوائرمنٹل کتنے پرابلم کھڑے ہوتے ہیں. خدا نے اس چیز کی اجازت نہیں دی آپ کو کہ آپ آئیں اور ہر چیز تباہ و برباد کر دیں. لہٰذا وہ نہیں بنا. خود اوباما نے بھی جب امام خمینی کا فتویٰ ہے کہ امام ہم نہیں بنائیں گے، یہ سارے خود کہتے رہے ہیں، لیکن بہانہ تلاش رہے ہیں. کیوں؟ انہیں ایسا ملک نہیں ہے اس خطے کے اندر جو اپنے فیصلے خود ہے، جو IMF کا مقروض نہیں ہے، جو ورلڈ بینک کا مقروض نہیں ہے. 46 سال ہونے والے ہیں اس کے اوپر بندیاں ہیں، لیکن وہ ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. لہذا ان کو برداشت نہیں تھا یہ. لہذا ایک گریٹر اسرائیل اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک ایران کی دیوار بیچ میں سے نہ گرائی جائے. آپ ایک کتاب ہے، میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ ڈینس کی کتاب ہے ریٹرن ٹو مکہ، پڑھیں. اور پھر نیتنیاہو تو صاف کہہ رہا ہے کہ میں نیا مڈل ایسٹ بناؤں گا، میں مڈل ایسٹ کا چہرہ چینج کر دوں گا، گریٹر مڈل ایسٹ بنے گا. تو یہ سارے کا سارا عالمی قوتوں کے تعاون سے ہو رہا ہے، کیونکہ شفٹ آف پاور کو کنٹرول کرنا چاہیے، کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں، اور اس خطے کے اندر جتنی بھی پاور ہے ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. باب المندب سے لے کر اپنے ہرمز تک سارے سمندری راستے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ایران پر حملہ ہوا ہے حقیقت میں ایسٹ پر حملہ ہوا ہے، پورے ایشیا پر حملہ ہوا ہے، پورے مسلمان پر حملہ ہوا ہے. وہ سب کی نیابت میں لڑ رہے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے ان کو سپورٹ کریں. جیسے پاکستان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جب پاکستان پر اٹیک ہوا، اسرائیل انڈیا کے ساتھ تھا، امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ. جب دیکھا کہ آگے کچھ نہیں کر سکتے تو ناکام ہو رہے ہیں، تو فوراً آگے جی سیز فائر کر لیں. میرے خیال میں پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ، پاکستان کے عوام کی رائے اس وقت مظلوموں کے ساتھ ہے، ظالموں کے مقابلے میں. دنیا سے زیادہ اسرائیل جو ایک ظالم رجیم ہے، اللیجیٹیمیٹ رجیم ہے، اس کے خلاف اور امریکہ کے خلاف پاکستان کے عوام میں نفرت پائی جاتی ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے عوام بہت بابت سے بہت آگاہ ہیں، اور ہماری حکومت نے بھی جو یونائیٹڈ نیشن کے اندر اسٹینڈ ہے، اس کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ پاکستان، چین اور روس کے مشترکہ ڈیمانڈ پر ہو رہا ہے. تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جیسے پاکستان پر تو ہم سارے اکٹھے تھے، ایران پر بھی جب اٹیک ہوا ہے تو ہم سارے اکٹھے ہیں، پاکستان کے عوام سب ہم اکٹھے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے بعد کس کی باری آنی ہے؟ پاکستان کی. وہ چھوٹے چھوٹے ملک بنانا چاہتا ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیز کی طرح کنٹری تقسیم کرنا چاہتا ہے. لہٰذا انشاءاللہ العزیز ایران کے عوام کھڑی ہے، وہ دلیر لوگ ہیں. پہلے بھی 8 سال ان کے خلاف عالمی جنگ تھی، وہ نہیں ہارے، 1 انچ اپنی زمین قبضہ نہیں کرنے تھی. آج تو وہ بہت طاقتور ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ مظلوم جیتیں گے، اور عالمی استکباری قوتیں جو ظالم ہیں، جو ایٹم بم مارتی ہیں، جو قاتل ہیں. آپ دیکھ لیں گزشتہ فرسٹ ورلڈ وار سے لے کر ابھی تک انہوں نے کروڑوں انسانوں کو، بے گناہوں کو قتل کیا ہے اور کر رہے ہیں. غزہ پہ خاموش ہیں، لوگوں کو مارا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ جہان اسلام اکٹھا ہو، مسلمان اکٹھے ہوں، مسلمان کنٹریز اکٹھے ہوں، تاکہ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں. دیکھیں قرآن مجید میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام کہیں نہیں اجازت دیتا کہ کسی کے اوپر آپ جبر کریں اور زبردستی سے اس پر اپنا عقیدہ ٹھوسیں. یہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پہلی بات یہ کہ ہماری جو پولیس ہے، آپ مائک کے ذرا قریب آ جائیں. پہلی بات یہ جو ہماری پولیس ہے، ہمارے ادارے ہیں، ان کو بھی آئین اور دستور اور قانون پڑھانا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کو سپورٹ کریں. آئے دن خبریں آتی ہیں، بالخصوص انٹیریئر سندھ سے آتی ہیں کہ وہاں کچھ بچیوں کو اٹھایا گیا، زبردستی مسلمان بنانے کے نام پر لے گئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گئی ہیں. یہ پاکستان کے لیے بہت بری چیز ہے، پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے اس سے. جو دنیش کمار نے بات کیا، ہم ان کی تائید کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ کام قدم اٹھا رکھی ان کو نشان عبرت بتانا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. جرائم، جب تک قانون لاگو نہیں ہوتا جرائم ختم نہیں ہوتے. قانون جو بنانے والا جو قانون ساز ہے،
ایک فلسفہ قانون کا یہ ہے کہ جرائم کی روک تھام کی جائے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کی روک تھام کی جائے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ لا قانونیت جب اوپر سے شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری پولیس کے لوگ بھی، آپ دیکھیں چیئرمین صاحب بعض اوقات ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں پھر لاتیں مار رہے ہوتے ہیں اس کو، یہ خلاف قانون ہے، یہ قانون کے منہ پر تھپڑ ہے اور قانون کے وجود پر لات مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو گرفتار کرنے کا حق تو ہے، لیکن مارنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ کسی نے آپ کو حق دیا کہ آپ تذلیل کریں ان کی؟ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ لا قانونیت کا ہے، قانون محترم نہیں ہے، مقدس نہیں ہے۔ ہمارے سب کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ نے کہا بہت اچھا قدم اٹھایا کہ آپ نے کہا بلایا جائے ان کو، اور پیپل پارٹی کے دوست نے بھی، جو وقار مہدی صاحب ہیں انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک ناسور کی شکل میں ڈل چکا ہوا ہے۔ خالی آئی جی کو بلانے سے، خالی چیف سیکرٹری کو بلانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ اس پر باقاعدہ ایک اسپیشل ٹاسک فورس بننی چاہیے اور اس پہ اوپر قدم اٹھانے چاہیے، تاکہ جو لوگ بھی اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں ان کا راستہ روکا جائے اور پھر ان کو سزا ملے، اور اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ابھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ساتھ میں اور بیان کر دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ محرم آنے والا ہے، محرم میں تمام حسینی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، عزا غم میں بیٹھتے ہیں، مجالس کرتے ہیں اور ماتمی جلوس ہوتے ہیں۔ پنجاب کی حکومت نے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں آپ پیدل چل کے میلوں میں جا سکتے ہیں، پیدل چل کے عرسوں میں جا سکتے ہیں۔ 40 چیلم امام حسین کے اوپر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پیدل جائیں، گھروں سے پیدل نکل کے جائیں، اور جہاں پر جلوس ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، وہاں پیدل جائیں۔ ایک تو آپ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے۔ ابھی حکومت نے، پنجاب حکومت نے کہا یہ بدعت ہے پیدل جانا۔ یہ پنجاب حکومت ہمارے لیے فقی بن گئی ہے۔ کس نے اس کو اجازت دی ہے فتوے دے؟ اور باقاعدہ انہوں نے لیٹر جاری کیا ہوا ہے بدعت کا۔ سر انہیں کہیں کہ میں پاکستانی ہوں، میری مرضی ہے، میں سائیکل پر جاؤں، میں گاڑی پر جاؤں، پیدل چل کے جاؤں، لیکن اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنا، میں واقعی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سندھ کی صوبائی حکومت کا، انہوں نے کبھی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی، بلوچستان میں نہیں کھڑی کی، خیبر پختونخوا میں مشکلات نہیں ہیں، لیکن پنجاب میں اسپیشل ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ یہ لوگ پہلے پریشان ہیں، مہنگائی کی پریشانی ہے، مشکلات ہیں، آپ انہیں پکڑ رہے ہیں، شیڈول 4 میں ڈال رہے ہیں۔ سر ایسے ہے کہ 17-18 سال کا بچہ ہے، آپ نے اس کو شیڈول 4 میں ڈالا ہے ملتان کے اندر، اور وہاں کے سی ٹی ڈی والے کہہ رہے ہیں لڑکوں کو بلا کر جن کے اوپر کبھی کوئی جرم انجام نہیں دیا، کبھی کوئی FIR نہیں کٹی ہے، کہ آپ آ کے تو سائن کر کے دو کہ نہ تم محرم میں کسی مجلس میں جاؤ گے، نہ کسی جلوس میں جاؤ گے، نہ سفر میں جاؤ گے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا قانون اپلائی ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں سر پاکستان کو اس طرح اس وقت لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی مشکلات ہے، جو بجٹ ہے یہ ان کے سر پر بم کی طرح گرنے والا ہے۔